एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बड़ी नाजुक सूरत हाल है। अभी हम जरा मईशत से रिलेटेड कुछ मसाइल को डिस्कस कर रहे थे, हमारे अपने भी कनेक्टिविटी के इश्यूज चल रहे थे, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त ऐलान ये किया गया है कि जो घरेलू सार्फिन हैं और लोगों की मुश्किलों को देखते हुए जो पूरे पाकिस्तान में पावर आउटेजेस हो रही हैं उसमें कमी लाई जाएगी, यानी लोड शेडिंग में कमी लाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंदिया दिया जा रहा है, अगर हम इकोनॉमिकली देखें जो हमारे ट्रेडर्स एंड बिजनेसेस के लिए, या मेरे ख्याल में घरेलू सार्फिन को भी ये इफेक्ट करेगा कि बैंक्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसके भी टैक्सेस को रेज करने की बात की जा रही है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में दो तरह के लोग आपको मार्केट में नजर आएंगे। एक वो जो पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जो बहुत तेजी से चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद रिस्क ले रहे हैं और एक तरह से ग्रीड का मुजाहरा कर रहे हैं, उनको लालच नजर आ रही है कि नहीं ये शायद जब लोग बाकी डरे हुए हैं ये आगे मूव करने का वक्त है। और दूसरी तरफ लोग समझदारी का काम लेते हुए अपने खर्चों को, अपने अखराजात को कम कर रहे हैं। और ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास देयर इज डिस्पोजेबल इनकम और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना है, लेकिन एट द वेरी बेस लेवल आम आदमी के लिए शायद उसके खर्चे पूरे करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ा खर्चा जी किसी भी अगर हाउस होल्ड का देखा जाए इस वक्त ग़िज़ा और खुराक की बात की जाती है, और पूरी दुनिया में भी आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। सबसे पहले आपको वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के हवाले से ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक। आज दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की मुश्तरका मनसूबाबंदी के तहत किया गया। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में फूड सेफ्टी के हवाले से आगाही फैलाना है। पाकिस्तान में महफूज खुराक एक निहायत संगीन मसला है। आए दिन अखबारों और टेलीविजन की सुर्खियों में गैर मयारी खाने से पैदा होने वाली बीमारियों का तज़किरा रहता है। खुराक में पाए जाने वाले जरासीम इसको मुज़र सेहत बना देते हैं। ऐसी खुराक खाने से इंसान को अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। खाने के मयार को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात करने की जरूरत है। जी जनाब, आज का जो दिन है उसकी थीम अगर 2022 की देखी जाए, कहा जाता है सेफर फूड बेटर हेल्थ, यानी 7 जून को पूरी दुनिया में बनाया जाने वाला दुनिया भर का जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है उसमें आपकी अटेंशन ड्रॉ की जाती है इन मोबिलाइजिंग एक्शन टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फूड बोर्न रिस्क। यानी जिस तरह हमने वर्ल्ड मिल्क सेफ्टी डे के बारे में जब हम जिक्र कर रहे थे कि यही जो चीज आपके लिए ग़िज़ा का काम करती है, आपकी खुराक बनती है, अगर उसकी जो सप्लाई चेन है उसको देखा ना जाए या उसको हासिल करने के जो तरीके हैं उसको महफूज ना बनाया जाए तो यही आपके लिए वबा बन सकती है, यही आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं यमुना चट्टा साहिबा, शी इज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। एक आम सारिफ के लिए जब हम घर में अपने लिए चीजें लेके आ रहे हैं, किस तरह हम इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मयारी हैं और उनसे हमारे घर वालों को और हमारी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। देयर आर सम टिप्स जिसके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम यमुना, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ स्टेपल फूड्स के हवाले से। आमतौर पे लोग समझते हैं कि शायद जो गोश्त का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो गोश्त ट्रिकी हो सकता है, उसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर्स होने चाहिए, सही तरह से उसको ज़िबा किया गया हो, कोल्ड स्टोरेज है या नहीं। इस वक्त जो मार्केट में गोश्त दस्तयाब है और खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की फूड यानी गोश्त की दुकानों को देखें, आप किस हद तक उसको सेफ गर्दानती हैं? जब भी हम फूड सेफ्टी की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो आसान एक आम इंसान को भी समझ आ सकती है वो ये है कि आप जितनी चीज ताजा ला के कंज्यूम कर लेंगे, खा लेंगे और आप ताजा लाए, पकी और आपके टेबल पे आ गई, वो सबसे अच्छा और आसान तरीका है बचने का। जब हम गोश्त की बात करते हैं, अब जैसे आपने लोड शेडिंग की बात की थी, अब इस तरह की लोड शेडिंग है, जिन लोगों ने गोश्त की जखीरा अंदोज़ी की हुई है, फ्रीजर्स में पड़ा हुआ है, अब इन चीजों के बारे में बड़ी क्लियर ना एक हदायत है कि बार बार चीज फ्रीज डीफ्रॉस्ट, मतलब जम रही है और पिघल रही है, फिर दोबारा जम रही है, इस तरह से आते हैं जरासीम, कंटामिनेशन कहते हैं इसको। इस तरह से हमारी खुराक होगी खराब, जरासीम पैदा होंगे। और इन जरासीम का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये कुछ चलता फिरता कीड़ा नहीं जो आपको नजर आएगा, ये वो है जो दूरबीन लगाने से आपको माइक्रोस्कोप में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लोगों को खुराक खाना आप ला रहे हैं और आप किसी भी रीजन की वजह से स्टोर करें, जैसे हम स्ट्रॉबेरीज वगैरह स्टोर करते हैं, गोश्त स्टोर करने का काफी ट्रेंड है, कबाब वगैरह बना लिए, उनको बना के फ्रीजर में रख दिया, वो 3-3 महीने चल रहे हैं। कोशिश करें स्पेसिफिकली इस टाइम पे जब लोड शेडिंग भी ज्यादा है, आप लोग नहीं उस तरह से लाइट का ध्यान रख पाते, लाइट आ रही है जा रही है, कुछ कोई टाइम टेबल भी नहीं है बहुत से इलाकों में, तो कोशिश करें फ्रेश लाएं, फ्रेश खाएं। अगर गोश्त की आपने बात की, गोश्त बाकी
طرح سے کہ ریڈ میٹ جو ہے نا یہ بہت پراپر اسٹور اور پراپر پہلے خالص لائیں, خالص اسٹوریج ہو اور پھر خالص پراپر طریقے سے کوک ہو. کیونکہ اگر لانے کے میتھڈ سے لے کے پہلے اسٹیپ سے لے کے کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے, کیا وہاں پر جراثیم نہیں تھے, پھر آپ گھر لائے, کیا آپ نے صحیح طرح دھو کے اس کو اسٹور کیا فریج یا فریزر میں, اس کے بعد جب پکایا ہے تو اگر یہ ذرا سا بھی خراب رہ جائے, خراب ان دا سینس کہ اگر پکا نہیں ہوا کسی جگہ سے, تو وہاں پہ جراثیم پیدا ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ انسان کو فوراً بیمار ہے. بالکل یہ ایسے نہیں ہوتا. یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ جب ہم میٹ کی بات کر رہے ہیں تو فروزن میٹ کا آج کل بہت فیشن ہے, یا پھر پری کوکڈ میلز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سموسے, برگر پیٹیز, اس کے علاوہ نگٹس وغیرہ لوگوں کو بآسانی یہ میٹ پروڈکٹس مل جاتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کے دکاندار کے پاس بھی وہی الیکٹریسٹی سپلائی ہے, اور اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے فریزرز بھی بند ہو رہے ہیں, بار بار ان چیزوں کے ٹیمپریچر میں چینجز آ رہے ہیں. ایک دفعہ پھر لوگوں کی یاد دہانی کریں گے کہ آپ نے ایکسپائری ڈیٹ اس طرح کے باکسز پہ ضرور چیک کرنی ہے. دوسرا یہ کہ جس طرح کوئی بھی گتے کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ اگر بار بار بجلی آئے گی اور جائے گی تو وہ نرم پڑ جائے گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ فریز ہوگا, پھر اس میں پانی آتا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی فروزن پروڈکٹ لے رہے ہیں اور اس کا ڈبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت لچا ہو چکا ہے, نرم ہو چکا ہے, دیٹ مینس کہ ٹیمپریچرز میں چینجز آئی ہے, اور اس طرح کا پروڈکٹ استعمال نہ کریں. یمنا دوسری طرف آتے ہیں, ذرا سبزیوں کا بھی ذکر کر لیں. آپ نے جیسے کہا کہ تازہ سبزی لینی چاہیے. میں اکثر ایک بات نوٹس کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں جتنے سبزی فروش ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اتنی گرمی میں سبزی کو فریش رکھنے کے لیے اس کے اوپر پانی کا چھینٹا ڈال رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پانی کی سورس ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ یہ اتنا صاف ہے, کیا یہ مضر صحت تو نہیں ہے, کیا اس کی وجہ سے کسی وبا کے پھیلنے کا اندیشہ تو نہیں. تو جب ہم سبزی گھر لے کر آئیں, اس کو پکانے سے پہلے اس کو صحیح طرح سے کس طرح دھویا جائے استعمال میں لانے سے پہلے؟ دیکھیے دو طرح کے پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں. پھل اور سبزیوں کے بارے میں تو حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا بھی جائے. اگر آپ ایسے نارمل ہیلتھ کی بات بھی کریں تو جتنا آپ فریش لائف کنزیوم کریں گے ایون سبزیوں میں بھی اتنا ہی بہتر ہے. اور موسمی چیز جو ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کی لازم کوشش کریں, کیونکہ موسمی چیز کے اندر اللہ نے اس موسم کے حساب سے کچھ غذائیت پیدا کی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں گرمیوں میں سارے پانی والے جو ہے جن میں واٹر کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے, پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, وہ پھل آتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہے کیونکہ اس موسم میں ڈی ہائیڈریٹ بہت بڑا چانس ہوتا ہے. تو پر یہاں ایک ٹیکنیکل پرابلم بھی ہے. اب وہی چیز اگر تربوز کی بات کی جائے, اگر وہ کھول کے آپ رکھ دیں گے فریج کے اندر یا فریزر کے اندر, یا وہی آپ کی والی بات کہ جہاں سے آپ لائیں, کیا پتا اس انسان نے, اس آپ کے سبزی فروش نے, پھل فروش نے اسے کھول کے رکھا ہوا تھا دکھانے کے لیے لال ہے. جس طرح سے ایک ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں, اس میں جراثیم پیدا ہونے کا خدشہ 100% ہوتا ہے. تو آپ جب بھی چیز لے کے پہلی بار آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے نا فوڈ سیفٹی کا, ان چیزوں کو انشور کرنے کا کہ آپ جراثیم گھر میں لے کے آ رہے, پہلے ہی آپ خرید کہاں سے رہے ہیں. خریداری کرتے وقت لازم دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا سبزی فروش پھل فروش جیسے ان کو بار بار پانی کا چھینٹا پھینک رہا ہے ان کو فریش رکھنے کے لیے, کیونکہ یہ جو پھل ہوتے ہیں نا, پھل اور سبزیاں یہ پانی تھوڑا سا ایبزارب بھی کرتے, پھول جاتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں تھوڑی سی, اور تھوڑا پانی آپ پھینک رہے ہو, سن لائٹ ہے, سورج ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے, تو وہ ذرا شائننگ ان کی فیل آتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے ان کے اوپر کچھ پھل اور سبزیوں کے اوپر ویکس تھوڑی سی کی ہوتی ہے, ویکس کی کوٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے شائنی لگے. یہ آپ کو آڑو پہ ملے گا, آپ کو اورنج پہ ملے گا, آپ کو سیب پہ ملے گا, یہ بڑا کامن ہے. تو جب آپ گھر لائیں پہلی بات آپ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے یمنا کہ جیسے جیسے ڈیمانڈ اوپر جاتی ہے, آپ نے بالکل بار بار آپ ایمفسائز کریے تازہ چیزوں پہ, لیکن ہم نے جن چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اب تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی چیز کو میلٹ کر کے دیکھا تو پتا چلا وہ پلاسٹک ہے, سبزی کو کھا کر دیکھا تو وہ پتا چلا وہ دکھنے میں تو سبزی لگ رہی ہے لیکن وہ اصل میں نکلی ہے. یہاں تک کہ نکلی انڈوں کے بارے میں بھی ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ کے بارے میں خبریں سن رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ٹپس دینا چاہیں گے لوگوں کو جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ دراصل نہ صرف تازہ ہے بلکہ اصلی بھی ہے. میں لاسٹ پوائنٹ میں یہ والی چیز ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ چیز خریدے نا, اب دیکھیں کھانا ایک روزمرہ کی چیز ہے. یہ ایسے نہیں کہ آپ نے آج سبزی لائے ہیں اور آپ کو دوبارہ نہیں پڑی اس کی. تو آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ تھوڑا سا سرچ کر لیں, کون جس طرح ہم دودھ کے لیے سرچ کرتے ہیں نا کون سا گوالا اچھا ہے, تو کون سا سبزی پھل فروش اچھا ہے جو ملاوٹ نہیں کر رہا, جو چیز خراب نہیں کر رہا, آپ کوشش کریں اس سے خریداری کریں. کیونکہ وہ جو ایریا ہوتا ہے جہاں آپ رہ رہے ہو سبزی فروش بھی وہاں ایم آئے گا, مطلب آپ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہو کہ وہ انسان وہاں پہ آ رہا ہے, یا جو آپ کے آس پاس قریب مارکیٹس ہوتی ہیں, تھوڑا سا ان چیزوں کے لیے سرچ کر لیا کیجیے. جس طرح وہی چیز ہے کہ اگر آپ ایون کاسمیٹکس ٹائپ اگر چیز میں جائیں تو اس میں بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ فلانی جو شاپ ہے نا وہاں پہ اوریجنل ہے, فلانے پہ اوریجنل نہیں ہے. ہم اس چیز کے بارے میں سرچ کرتے ہیں نا,
اسی کے بارے میں میرا خیال ہے ہم زیادہ سرچ کرتے ہیں بجائے سے کہ ہمیں خوراک پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو خوراک کے لیے بھی ایسی جگہ آنکھوں کا دیکھیں. دھوکہ بھی تو ہوتا ہے کئی دفعہ کئی پیکیجز پہ کئی لوگ ہمیں بڑی شائنی پیکیجز میں دکھا رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مسالہ ہے, مسالہ پسا ہوا ہے, اب اس میں رنگ شامل کیا گیا ہے, خوشبو اور ایسنس شامل کیا گیا ہے, یا وہ اصلی مسالہ ہے, یہ پتا کرنا ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کی والی بات بالکل صحیح ہے کہ جو سورس ہے, جو سپلائر ہے, یہ ایک دفعہ استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے, آپ نے اس کو روز خریدنا ہے. تو وہ دیٹ ریلیشن شپ فارمنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور آپ یاد رکھیے کہ آپ کے جو حقوق ہیں بطور صارف وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو لگے کہ کسی سپلائر نے, کسی پرچون کے دکان والے نے, جہاں سے بھی آپ نے سامان خریدا ہے, آپ کو غلط سامان, نقلی سامان, یا وہ تازہ نہیں ہے, اس میں کوئی اور کسی اور قسم کی ملاوٹ ہے, تو آپ اپنے حقوق کے لیے اس کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اس کا ٹرینڈ پاکستان میں کم ہے, لیکن جب تک ہم فوڈ سیفٹی کو اس طرح انشور نہیں کریں گے کہ ہم اپنے حقوق کو نہیں جانیں گے اور ایسے سپلائرز کو رپورٹ نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک ویل بی ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دا پرابلم. بہت بہت شکریہ یمنا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اور آخری بات یہی کہنا چاہیں گے کہ تکلیف اس وقت زیادہ ہے لوگوں کو, معاشی طور پہ ہم سب مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, لیکن سستے کے چکر میں آپ غیر معیاری یا غیر محفوظ چیزوں کا استعمال نہ کریں. اس سے پھر ایک لمبا بلکہ زیادہ گریو امپیکٹ آپ کا اور آپ کی فیملی کی صحت پہ آ سکتا ہے. ابھی لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.